اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل جو آنے والا جو دن ہے 12 ربیع الشریف کا دن، جو بہت ہی اہم مسلمانوں کے نزدیک جو سب سے بڑا دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کے نزدیک اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم صرف اس امت پر نہیں بلکہ تمام کائنات پر ہے، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے کہ اس عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ چلیے ہم آج جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند سوالات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ایک عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی یوسف قادری صاحب، خطیب امام سنی جامعہ مسجد مڑگاؤں گوا۔ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ بتائیں کہ میلاد النبی سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ سوال بہت مرتبہ پوچھا جاتا ہے اور ہر مرتبہ اس کا جواب بھی الحمدللہ دیا جاتا ہے۔ تو سامعین حضرات، آج میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عید میلاد النبی سے متعلق جو سوال کیے جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو سامعین حضرات اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عید جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور عید کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش یا خوشی کا بار بار آنا۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، تو میلاد اور مولود دونوں ہم معنی لفظ ہیں، یعنی کسی کا پیدا ہونا۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا، تو عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کی پیدائش۔ حضرت لوگوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں تو دو ہی عید ہے، ایک تو ہے عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ثابت ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے حضرت، کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں اصل میں عید کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا 5 عیدوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کم علم کی بنیاد پر اس قسم کے سوال کر دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عیدوں کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ سنیے گا، سیاہ ستہ کی بڑی مشہور کتاب نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیں، میرے آقا فرماتے ہیں، نسائی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام التشریق، عیدنا اہل الاسلام، عیدنا اہل الاسلام و اہل الاسلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج یہ بھی عید ہے، سبحان اللہ، 10 ذی الحج یہ بھی عید ہے، 11 ذی الحج یہ بھی عید ہے، 12 ذی الحجہ یہ بھی عید ہے، 13 ذی الحج یہ بھی عید ہے۔ یہ 5 عیدوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا ذکر فرمایا۔ نسائی شریف جو سیاہ ستہ کی بڑی محترم اور معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ الحمدللہ حدیث پاک موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الایام، جمعہ بھی عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ عید الفطر یہ بھی عید ہے۔ تو ہر مقام وہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا فرمان ظاہر فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے
کہ میرے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ جہاں جہاں میری نعمتیں، جہاں جہاں میری رحمتیں تم میرے بندوں کو پہنچ رہی ہیں، وہ میرے بندے وہاں پر خوشی کا اظہار کریں، سبحان اللہ، اس کو عید کا دن منائیں۔ جی جی، یعنی عید کے معنی آتی ہے خوشی کا دن، خوشی کا دن، خوشی کرنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جمعہ خوشی کا دن ہے، عید الفطر خوشی کا دن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے 5 عیدوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا، لیکن جہاں تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ ہے تو یہ ساری عیدیں میرے نبی کی عید کے صدقے میں ملی۔ بے شک بے شک، میرے نبی اگر اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو یہ عیدیں ہمیں نہیں ملتی۔ بے شک، تو گویا کہ عید میلاد النبی ان ساری عیدوں پر بھاری ہے۔ ان عیدوں کی عید اصل میں عید میلاد النبی ہی ہے، کیونکہ اس کو خود قرآن نے بھی حکم دیا اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کو منایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم پیدائش یہ اپنا برتھ ڈے منایا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، میں کہوں گا کہ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت صرف 12 ربیع الاول شریف کو سال میں ایک ہی مرتبہ مناتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کو سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ مہینے میں 4 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یوم پیدائش کو منایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر مہینے 4 روزے رکھتے تھے، خاص کر اس کے علاوہ بھی سرکار روزے رکھتے تھے، لیکن خاص کر حضرت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ ضرور اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اور روزے تو رکھتے ہی ہیں لیکن ہر ہفتے میں پیر کا روزہ اے اللہ کے رسول آپ ضرور رکھتے ہیں۔ تو بڑے تاریخی جملے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، الحمدللہ حدیث پاک میں آج بھی چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ان لوگوں کو اللہ کے رسول کے یہ جملے، یہ حدیث کے کلمات ان کو جواب دیتے رہیں گے کہ اے لوگو، تم جہاں تک نبی کی بات کرتے ہو تو میں نبی ہو کر اپنا یوم ولادت خود مناتا ہوں، سبحان اللہ، اور کس شکل میں مناتا ہوں؟ تو سنیے حدیث پاک، سرکار ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدتو، سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، فیہ ولدتو، میرے آقا نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر کے دن جو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ میرے آقا نے ہر پیر کا روزہ رکھ کر یہ اپنی امت کو بتا دیا کہ میں اپنی پیدائش، اپنا برتھ ڈے، اپنا یوم ولادت میں بذات خود بھی مناتا ہوں اور تم بھی مناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب ظاہر ہے کہ بہت ساری کتابوں کے اندر بہت سارے احادیث کریمہ چمک رہی ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سرکار غوث اعظم، سرکار خواجہ غریب نواز، سب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا ہے، لیکن ان دلائل میں ہم نہ جاتے ہوئے صرف اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فیہ ولدتو، میرے آقا فرماتے ہیں فیہ ولدتو، یعنی میری پیدائش جس دن ہوئی ہے اسی لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے خود جو ہے منایا۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات تھی حضرت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کی خوشی منائی، اور اس یاد کے طور پر جو ہے آپ ہر پیر کو جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بے شک۔ تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کی خوشی اور یاد منائے، تو ہم غلاموں پر بھی لازم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، ان کی یاد میں منائیں، اس لیے کہ سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جو ہے اللہ نے اس سرزمین پر بھیجا، اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ثابت ہوا۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس پر گفتگو فرمائی، اور میرا اگلا سوال یہ ہے حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے قبل دنیا کے کیا حالات تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اور کس سن میں ہوئی، ذرا اس پر مختصر انداز میں روشنی ڈالی حضرت۔ سامعین حضرات، دیکھیے یہ اہم سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن پاک نے اس لیے اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اے لوگوں، میرا رسول دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عرب کا حال یہ تھا
کہ وہ ایک قسم کی جنگجو قوم تھی، جی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اتنی طوفانی بدتمیزی کیا کرتے تھے کہ آپس میں ان میں قتل و غارت، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ذرا سی بات کو لے کر کے صدیوں تک ان میں جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ جی اور جہالت کا عالم یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو داماد بنانے کی وجہ سے کہ گھر میں بیٹی ہو گئی، اب لہٰذا داماد گھر میں آئے گا تو ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کا سر کہیں جھک جائے، اللہ تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا بچپن ہی میں اس اللہ کی نعمت، چونکہ اسلام نے یہ بتایا کہ لڑکی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جی سبحان اللہ جہاں اللہ کی نعمت لڑکا ہے وہاں اسلام میں لڑکی کا بہت اونچا مقام ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے کہ دنیا میں بہاریں آ گئی، جی بے شک سبحان اللہ اور وہ لوگ اپنی بیٹیوں کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ یہ عالم تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربستان کا۔ وہاں کے لوگ ایک کسی کے پیڑ پر اگر کسی چڑیا کا گھونسلہ ہوا کرتا تھا اور دوسرا پکش اگر کسی وجہ سے اس گھونسلے کو نکال دیتا تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اسی گھونسلے کو لے کر کے صدیوں تک ان میں جنگ چلتی رہتی تھی۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا آئے کہ دنیا میں بہاریں آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان جہاں اندھیرا تھا وہاں اجالا ہو گیا، اور جہاں اجالا تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ نے 14ویں کا چاند روشن فرما دیا۔ اللہ جو دل آپس میں بٹے ہوئے تھے میرے نبی کے آئے کہ وہ دل محبت سے آپس میں مل گئے، ماشاء اللہ روٹھے ہوئے لوگ آپس میں مل گئے، جو خاندان میں سال ہر سال سے ان کے برائیاں چل رہی تھیں، کٹاف چل رہا تھا، دشمنیاں چل رہی تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے آ کر ان روٹھے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دیا، اور وہ ساری دشمنیاں جتنی بھی چل رہی تھیں وہ سب محبت میں تبدیل ہو گئی۔ واہ سبحان سبحان اس لیے میرے رسول کا دنیا میں آنا یہ بے مثال ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جلوس کی شکل میں چلتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور نکالنا بھی چاہیے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کی خوشی منانا جو ہے یہ مسلمان منانا چاہیے، اور یہ حق بھی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ جلوس میں جب ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے نوجوان جب چلتے ہیں بہت سارے خرافات بھی کرتے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ڈی جے وغیرہ لگانا، ایک دوسرے پر جو ہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے جانا، اور پانی کے بوٹلز ہے ایک دوسرے پہ پھینکنا، اور پانی پی کر جو ہے راستوں پر راستے پر جو ہے بوٹل وغیرہ کو پھینک دینا، اس طرح سے یا راستوں کو جام کر دینا۔ اور اس طرح سے جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو جو ہے مینٹین کرنے کے لیے یہ بھی دشواری پیدا ہوتی ہے، ٹریفک پولیس ہے یا دوسرے پولیس ہے جو سسٹم جو لے کے چلتے رہتے ہیں اس میں بھی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام جو ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ راستوں کو صاف رکھا جائے، اور بہت سارا دیکھا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس تو لے کر چلتے ہیں مگر پانی پی کر جو ہے بوٹل راستے پہ پھینک دیں گے اور بہت سارے کچرا وغیرہ کر دیں گے، تو ایسے بہت سارے خلافات ہوتے ہیں کہ بہت سارے طرح طرح کے نعرے لگاتے ہیں جو کہ اس دن کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے نعرے اپنے جی میں جو آئے نعرے لگا دیتے ہیں، تو اس سے ماحول بہت بگڑتا نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے یہ سوال بھی آپ نے بہت اچھا ہے یہ جو کر لیا، تو میں یہی کہنا چاہوں گا، دیکھیے جلوس محمدی نکالنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور ہمارے نبی پاک جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی حالت بڑی غیر تھی، لیکن نبی کے آئے تو دنیا میں بہاریں آ گئیں، تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے اس جلوس کو نکالنے کا مقصد ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جلوس میں ہم اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے چلیں۔ جلوس محمدی کا یہی پیغام ہے کہ پرشاسن ہمارا الحمدللہ پہلے ہی سے ساتھ دیتا ہے، لیکن ان کو یہ لگے کہ واقعی یہ اپنے نبی کے دیوانے جا رہے ہیں، کہیں جام نہیں لگنا چاہیے، کہیں بوتل وغیرہ یا اور دوسری طرح کی جو یہ لوگ ہمارے نوجوان لڑکے کر دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے، راستہ بالکل صاف ہونا چاہیے، جام نہیں لگانا چاہیے، درود و سلام کا ترانہ زبان پر ہونا چاہیے، نگاہ نیچی ہونا چاہیے،
اور امن اور شانتی کے ساتھ گزر جانا چاہیے، تاکہ ہمارے ہندوستانی بھائی بھی دیکھیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ان کو سیدھا راستہ بتایا اور امن و شانتی کا پیغام دیا۔ تو ہمارے جلوس سے بھی امن و شانتی کا پیغام جانا چاہیے، ہمارے جلوس سے بھی یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اسلام ایک بہت ہی پوتر اور اسلام ایک بہت ہی امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ شور شرابہ نہیں، ڈی جے گاجے باجے قتل، چونکہ جلوس کا مطلب ہے ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، اور گاجا باجا اور اس طرح کی خرافات سے ہمارے نبی راضی ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ تو جلوس محمدی کے خلاف باتیں ہیں جو آپ نے فرمائی کہ بوتل پھینک دینا یا ناچ کود کرنا یا ڈی جے بجانا یا راستے جام کر دینا یا ہمارے دوسرے بھائیوں کو تکلیف دینا، نہیں، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جلوس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہرا جھنڈا جو امن و شانتی کا پرتیک ہے، امن و شانتی کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، امن کا قاعدہ اور کلیہ نظر آتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور زبان پر درود و سلام ہونا چاہیے، نگاہیں نیچی ہونا چاہیے، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم سیدھے امن و شانتی کے ساتھ چلتے رہیں جہاں تک بھی ہمیں جانا، پھر واپس بھی اسی طریقے سے یا جو بھی راستہ ہمیں دیا گیا ہے اسی راستے سے آ جائیں، اور پرشاسن کا بھرپور ساتھ دیں، چونکہ گورنمنٹ ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، ہم اگر اس کا پالن نہیں کریں گے تو دوسرے ملک والے تھوڑی کریں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان کے قوانین کی سختی سے پابندی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے کہ مفتی صاحب قبلہ بہت اچھے انداز میں ہماری اصلاح کر رہے تھے اور اصلاح فرما رہے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منائے جس طرح سے حضرت نے اس کی اصلاح کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے بات۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، جو اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، جس طرح حضرت نے کہا کہ درود و سلام کے ذریعے سے اور نعت پاک زبان پر رہے، درود شریف اور صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، اور اچھے انداز سے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ ماشاءاللہ کتنی شان و شوقت کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے، تاکہ لوگ اسے احترام کی نظر سے بھی دیکھیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس مختصر گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شریعت مطہرہ کے مطابق نکالنے کی، منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ جو پروگرام ہے اسلامی ورلڈ 786 یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو تک یہ عام بھی کریں۔ کل کا جو جلوس ہے، جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل نکلے گا مڑگاؤں میں، انشاءاللہ اسے لائیو ٹیلی کاسٹ اس چینل کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ آپ لوگ جو ہے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔